میرے ضلع ڈیرہ غازی خان، قیم ضلع باولپور، اور کون سا ضلع ہے؟ ضلع اٹک کے امیر محترم امیر ضلع امجد صاحب اور دیگر ذمہ داران اور میرے ساتھیوں، میں اللہ رب کریم کا شکر بجا لاتا ہوں کہ کلمے کے رشتے اور دین کے رشتے، سیکھنے اور سکھانے کے رشتے، پڑھنے اور پڑھانے کے رشتے ایک دوسرے کی صورت کے اندر اپنی صورت جس طرح آئینے میں دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی صورت کے اندر اپنی صورت کو دیکھنے کا یہ موقع رب کریم ہمیں بار بار عنایت فرماتا ہے۔ اور آج کے اس دور کے اندر جب غرض کی دنیا ہے اور غرض کے بندے ہیں اور غرض کے رشتے ہیں، تو اس غرض کی دنیا کے اندر بے غرض رشتہ، بے غرض ملاقات، بے غرض محبت، مگر ان غرضوں کے اوپر صرف ایک غرض، ان خواہشوں کے اوپر صرف ایک خواہش کا غالب ہونا کہ میرے رب کو یہ محبوب ہے، میرے رب کو یہ مطلوب ہے، میرے رب کو یہ مقصود ہے، ہم اس پر اللہ کریم کا شکر بجا لاتے ہیں۔ میرا موضوع اہم ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر کوئی فکر اور فلسفے کا موضوع بھی نہیں ہے، یہ ایک گپ شپ کا موضوع ہے، اور جتنی میری معلومات ہیں اتنی ہی آپ کی معلومات ہیں۔ جن مراحل سے ہم گزرتے ہیں انہی مراحل سے آپ بھی گزرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ چیزیں مستحضر کی جاتی ہیں، کچھ یاد دہانی کرائی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو ریکال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس موضوع کی مناسبت اور اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے اداروں نے یہ بات طے کر لی، اس پر سب کا اطمینان اور شرح صدر ہو گیا کہ تبدیلی کا راستہ، انقلاب کا راستہ، اصلاح احوال کا راستہ، دنیا کے اندر علم و تقوی کی امامت قائم کرنے کا راستہ، خوشحالی کا راستہ، رائے عامہ کی تبدیلی، اور رائے عامہ کی تبدیلی کے ساتھ جمہوری طریقے سے تبدیلی، یعنی بیلٹ پیپر کے ذریعے سے تبدیلی، تو اس کا راستہ بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس سے گزرتا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز رائے عامہ ہے۔ اگر گھر کے اندر گھر کے سربراہ کے ساتھ وہ اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائیوں کو اپنا ہم خیال نہ بنا سکے، تو وہ اپنے گھر کا نظام، اپنے خاندان کا نظام احسن طریقے سے نہیں چلا سکتا، بلکہ اس گھر کے اندر ہمیشہ فساد، لڑائی جھگڑے، بے چینی اور اضطراب، ان سب چیزوں سے بار بار سابقہ پیش آتا ہے۔ تو دو چیزوں سے وہ گھر احسن طریقے سے چلتا ہے کہ یا تو گھر کے سربراہ کا جبر اور گھر کے سربراہ کی ضرورت اس نوعیت کی سب لوگ محسوس کریں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور باقی لوگ اس کے ماتحت ہونے کا تاثر، اس کے دست نگر ہونے، اس کی مجبوری کا تاثر اتنا گہرا ہو جائے کہ اس کی بات کو وہ بلا چوں چرا دل سے تسلیم کریں نہ کریں، لیکن وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں،
اور دوسرا راستہ یہی ہے کہ محبت، ہم آہنگی اور اپنے خیالات اور اپنے تاثرات کا ایکسچینج، اور اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو اپنا ہم خیال بنائے۔ تو ہر ذی شعور انسان یہ کہے گا کہ پہلا راستہ تو ہے، لیکن پہلا راستہ دراصل صحیح راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ہی طاقت کا خمار ٹوٹتا ہے اور جبر ٹوٹتا ہے یا لوگ ڈپینڈنٹ اور انحصار کی کیفیت سے باہر نکلتے ہیں تو فوراً رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، بچے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو پھر ان کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک برسوں پہلے ایک پنچایت کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، اور وہ باپ اور بیٹے کے درمیان تھی۔ ان کی فیملی کے لوگ بیٹھے تھے، میرے فیملی ٹرمز تھے، تو مجھے انہوں نے بلایا، اور مجھے حیرانی کا سبب یہ بھی تھا کہ فیملی دیندار ہے، نماز روزے کی پابند ہے، والدین کے حقوق سے آشنا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں مناقشت ہے، اور ساری فیملی ان کے درمیان میں معاملات کو سدھارنے کے لیے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں وہاں پر بیٹھا، والد صاحب کی بات بھی سنی، بزرگ تھے، اور بیٹے کی بات بھی سنی، فیملی کے دیگر ممبرز کی بھی بات سنی، لیکن اس میں ایک بات بالکل دو چار کی طرح طے تھی کہ ان کے بزرگ کا ذمہ دار خاندان تھا، پورا کا پورا ایٹیچیوڈ، پریویس ایٹیچیوڈ وہ جبر اور آمریت کے کائنادار تھا۔ جو ان کے منہ سے نکلا وہ قانون بن گیا، جو وہ منہ ان کے اشارہ جس چیز کو کہا وہ اٹل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ تو جب تک بچے ان کے ڈیپینڈنٹ تھے تو بلا چوں چلا اس کا ان کا کہنا مانتے رہے، لیکن جب وہ خود کھانے کمانے لگے تو اپنی مرضی بھی انہوں نے شروع کر دی۔ اب ایک فرد کی یہ عادت مستقلہ بن گئی تھی کہ وہ ذرا سی ترمیم اور ذرا سا بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اب اسی کے زیر سایہ اس کے بچے اپنی مرضی کریں تو اس کو چھوٹی بات بھی بڑی بات معلوم ہوتی تھی۔ میں نے جب ان کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے اس وقت تو بڑی سنجیدگی سے کہا، لیکن جب میں نے اس کی طرف حیرانی بلکہ پریشانی سے دیکھا تو پھر اس نے کہا کہ یہ میں نے دراصل آپ کو اور اپنے والد صاحب کو اور اپنے فیملی ممبرز کو بات سمجھانے کے لیے کہا۔ اس نے جو بات کی، گو کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں یہ بات تو غیر مناسب ہے، لیکن اگر اس کو باپ اور بیٹے کی بجائے مطلق دو فرد کے درمیان میں رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے تو ذرا اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ راؤ صاحب جب یہ کماتے تھے اور ہمیں کھلاتے تھے تو ان کا حکم چلتا تھا، اب ہم کماتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں تو ہمارا حکم چلے گا، بتائیے اس کے اندر جو کھلائے گا اس کا حکم چلے گا، اس میں کون سی غلط بات؟ اب میں تو سن ہو گیا، حیران ہو گیا کہ ایک بیٹا یہ بات کر رہا ہے، لیکن باپ اور بیٹے اور اسلامی آداب اور اسلامی شعار کو ذرا ایک طرف رکھیں تو یہ زندگی کی کتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو کھلاتا ہے وہ منواتا ہے، جو کھلاتا ہے اسی کے لوگ کہنا مانتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو آج کا یہ معاشرہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک کونسلر سے لے کر پریزیڈنٹ پاکستان تک، ایک ایم این اے اور ایم پی اے، علاقے کا چودھری اور وڈیرا انداتا بنے ہوئے ہیں، اور قرآن مقدس کے الفاظ کے اندر یہ انہوں نے اپنے آپ کو رزاقیت کے منصب پر فائز کر لیا ہے۔ زندگی کی کنجی، زندگی کے خزانے، دنیا کے تقرر اور تبادلے، دنیا کی سڑکیں اور سہولیات، بجلی کی ترسیل، ملازمت، روزگار، حتیٰ کہ ان کے یہ اختیار میں ہے کہ کسی کو جہاز سے آف لوڈ کر دیں اور کسی کے آئی ڈی کارڈ کو بلاک کر کے اس کو گھر کے اندر قید کر دیں،
کہ اب سنتری کھڑے کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کو ہتھکڑی لگانے کی بھی ضرورت نہیں، تو یہ رزاقیت کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں۔ اور اسی رزاقیت کا اعلان دراصل نمرود اور فرعون نے بھی کیا، اور ہر وقت کے یزید اور فرعون نے رزاقیت کا اعلان کیا۔ تو یہ رزاقیت ہے۔ تو یہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں ہو، یا شہر کے اندر ہو، یا ملک اور کسی سماج کے اندر ہو، یا دنیا کے اندر ہو، تو اسی نظام کا نام دراصل طاغوتی نظام ہے، اور اسی نظام کا نام یزیدی نظام ہے، اور اسی نظام کا نام فرعونی نظام۔ اس لیے پس مجھے اور آپ کو اس مجلس کے اندر اگر کوئی محاصل ہے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر گھر کا نظام ٹھیک کرنا ہے، خاندان کا نظام ٹھیک کرنا ہے، مملکت کا نظام ٹھیک کرنا ہے، تو آپ کو اپنے ہم خیال بنانے ہوں گے۔ یہی قرآن و سنت سے بھی ماخوذ ہے کہ قرآن و سنت انسان کو ایک داعی بناتا ہے۔ داعی تذکیر کے ذریعے، تبشیر کے ذریعے، انذار کے ذریعے لوگوں کو اپنا ہم خیال بناتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کرتا ہے، کچھ لوگوں کو تائید کرنے پر آمادہ کرتا ہے، کچھ کو پشتیبان بنانے پر آمادہ کرتا ہے۔ بس اسی کے اندر زندگی کا سارا نچوڑ، دعوت کا سارا نچوڑ، اسلوب کا سارا نچوڑ، پریکٹس کا سارا نچوڑ اسی کے اندر موجود ہے، اور امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو۔ لیکن پھر بھی چلیے موضوع کی مناسبت سے بھی کچھ بات ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر، نچلی سطح کے اوپر تبدیلی، ہم خیال بنانا اور طاقت کے مراکز کو مرعوب کرنا اور طاقت کے مراکز کو متاثر کرنے کا ایک بہترین ٹول، بہترین ذریعہ نظام بلدیات ہے۔ بلدیہ بلد سے نکلا ہے، اور بلد شہر کو کہتے ہیں۔ جب پہاڑوں کی زندگی سے نکل کر تمدن کی طرف انسان نے سفر کیا، جب غاروں سے نکل کر لوگوں نے بستیوں کی طرف رجوع کیا، اور جب قبائلی زندگی کے مقابلے کے اندر سویلائزیشن کی حدود کے اندر قدم رکھا، تو خود بخود بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی کے پڑھائے اور سمجھائے، اس بات کی لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ ایک آبادی کی طرز زندگی اور ایک گاؤں اور شہر کی طرز زندگی اس پہاڑوں اور غاروں اور جنگلوں کی زندگی سے مختلف ہے۔ اگر یہ مختلف ہے تو پھر ہمیں یہ زندگی کسی قاعدے اور قرینے، طریقے اور سلیقے کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ بس اسی ضرورت نے لوگوں کو بائی لاز بنانے، قواعد مرتب کرنے، رسم اور رواج کو تشکیل دینے پر مجبور کیا، اور یہیں سے بلدیات کی نیند پڑی، یہیں سے بلدیات کی بنیاد رکھی گئی کہ پس پانی کا انتظام کون کرے گا، صحت عامہ کی حفاظت کون کرے گا، اور دیگر شہری اور دیہاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کون کرے گا۔ اسی کی تقسیم کار ہوئی۔ اس کی بہت طویل تاریخ ہے، رومن امپائر تک یہ بات پہنچتی ہے، لیکن اگر میں تاریخ کے جھروکوں سے بلدیہ اور بلدیاتی نظام پر بات کروں گا تو سوائے معلومات کے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ آج پورے ویسٹ کے اندر اور امریکہ کے اندر بلدیات کا نظام اتنا معتبر، اتنا مستحکم ہے کہ اگر ان کی نیشنل گورنمنٹ کرائسس سے دوچار ہو جائے تو ان کی شہری زندگی کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ جب لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اکانومی خراب ہو گئی ہے اور سیاسی حکومت غیر مستحکم ہو گئی ہے، تو گزشتہ 15 سال کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے جاپان کا، کہ جاپان میں 10 سال سے پہلے 5 سال تک تو ایک سال کے اندر 2 حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ سیاسی طور پر استحکام نہیں تھا، لیکن ان کی شہری زندگی، ان کی نجی زندگی، ان کی صحت اور صفائی، ان کی میٹرو اور ان کی شہری سہولیات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ویسٹ کے اندر جو میئر ہے اس کو اتنے اختیارات حاصل ہیں اور اس کو اتنا احترام کا درجہ حاصل ہے، وہ وہاں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو حاصل نہیں۔ ازراہ تفنن میں عرض کروں کہ کسی نے کہا کہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے، تو ہم نے تو کہیں نہ پڑھا نہ سنا
نہ روایات میں کہیں دیکھا کہ آرمی چیف کون کا باپ ہوتا ہے. ہاں فادر آف دا نیشن ہوتا ہے، وہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے تو وہی رہتا ہے، اور وہ کوئی نئے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اس کو ایک مقام تاریخ عطا کرتی ہے، وقت عطا کرتا ہے. البتہ پورے ویسٹ کے اندر فادر آف سٹی کا جو ٹرمینالوجی اور اصطلاح ہے وہ مستعمل ہے، اور آج بھی لندن کا جو میئر ہے، پیرس کا جو میئر ہے، نیو یارک کا جو میئر ہے، اس کو فادر آف سٹی کا درجہ حاصل ہے. اور روایت وہاں اتنی مستحکم ہے کہ گو کہ کبھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے لندن کا میئر کہ پرائم منسٹر صاحب اس شہر کے اندر داخل نہیں ہوں گے، تو وہاں یہ ٹریڈیشن ہے اور اتنی مستحکم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر کو لندن سٹی کے اندر، اس کی حدود کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ احترام اور اختیارات کا منبع اور مرکز اور محور ہے. اس سے 2-3 اصول نکلتے ہیں. ایک اصول تو یہ نکلتا ہے کہ بلدیات نرسری اور لیبارٹری ہیں حسن انتظام کی، سیاست کے اندر آنے کی، سیکھنے اور سکھانے کی، حکومت کے اندر شیئرنگ کی، گراس روٹ لیول پر اپنے مسائل، اپنے پیچیدگیاں، اپنے معاملات کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کی ایک نرسری اور لیبارٹری ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے کے ادارے، اسٹوڈنٹس یونین تھیں، لیبر یونین تھی، ٹریڈ یونین تھیں، اور بلدیاتی ادارے، ان کے ذریعے سے یہ ایک نرسری ہے جو نیشنل پولیٹکس تک ان کا سفر طے کرتی ہے، نیشنل لیڈرشپ تک کا سفر طے کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ان سب کو پنپنے نہیں دیا، تہس نہس کر دیا گیا. بر صغیر پاک و ہند میں بلدیات کا نظام کالونیل دور کے اندر برٹش گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرایا. اس کے خد و خال کچھ آغاز کے اندر یہ تھے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ بورڈ قائم کیے اور اس کے اندر محدود سطح پر ووٹ دینے کا حق دیا. محدود سطح پر اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس اتنی زمین ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو اتنا ٹیکس گورنمنٹ انڈیا کو پے کرتا ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے. وہ انہوں نے محدود طرز پر یہ ایک نظام انٹروڈیوس کرایا. اسی طرح ڈسٹرکٹ بورڈز کے جو چیئرمین تھے وہ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز تھے، اور وائس چیئرمین کا الیکشن ہوتا تھا اور وائس چیئرمین ان میں سے منتخب ہوتا تھا. دراصل وہ بھی ٹریننگ دے رہے تھے اور وہ سمجھا رہے تھے کہ ووٹ دینے کا اور کام کرنے کا سلیقہ اور قرینہ لوگ سیکھ لیں. یہ سفر طے ہوتے ہوتے جب پارٹیشن ہو گئی تو پہلا بلدیاتی الیکشن پاکستان کے اندر 1955 میں ہوا. ہونا تو دستور ساز اسمبلی کا الیکشن تھا، ہونا تو اسمبلی کا الیکشن تھا، ہونا تو لیجسلیٹو کونسل کا الیکشن تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ الیکشن کیوں نہ ہوئے؟ وہ الیکشن اس لیے نہ ہوئے کہ بالعموم بانیان پاکستان کا جو حلقہ انتخاب اور حلقہ نیابت تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا، اور وہ ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس ملک میں اڑتے ہوئے پھر رہے تھے. گو کہ یہ ایک المیہ تھا، اس لیے دل کے اندر خدشات اور خطرات اور سیاسی طور پر اس معاملے کا حل نہ نکال سکنے کی وجہ سے انہوں نے دیگر وجوہات کا بہانہ کر کے الیکشنز کو ملتوی کیا. لیکن 55 میں پہلا بلدیاتی الیکشن ہوا، اور آپ حیران ہوں گے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ کراچی کیپٹل تھا، اور کیپٹل کے اندر کل 28 نشستوں کے اوپر انتخاب ہوا. 28 نشستوں میں سے 22 نشستوں پر گو کہ یہ 19 نشستوں پر
28 میں سے 19 نشستوں کے اوپر جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے ہم خیال لوگوں نے کامیابی حاصل کی. گو کہ یہ براہ راست پارٹیز کا الیکشن نہیں تھا، لیکن یہ اتنی بڑی کامیابی کو دیکھ کر جو پس پردہ قوت بیٹھی تھی اور جو مانیٹر کر رہی تھی، جو سیاسی طور پر پاکستان کو مستحکم بھی نہیں ہونا دینا چاہتی تھی، اس نے اسی دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کیپٹل کراچی کے اندر نہیں رہنا چاہیے. قطع نظر اس سے کہ وہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا، اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب کہ مشرقی پاکستان آپ کا بازو تھا اور لوگ شپس کے اوپر بیٹھ کر، سستی سواری کے اوپر بیٹھ کر، سٹیمرز کے اوپر بیٹھ کر، سمندر کے راستے اپنے دارالحکومت میں لوگ آتے جاتے تھے، ان کو وہاں سے اٹھا کر ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ جہاں پر وہ تصور تو کر سکتے تھے اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے کالونیل دور کے اندر لندن ہمارا کیپٹل ہے، دراصل حقیقی طور پر دلی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اسلام آباد ان کو لندن معلوم ہوتا تھا، نہ کہ ان کو اپنے پاکستان کا کیپٹل معلوم ہوتا تھا. خیر، یہ ایک جملہ معترضہ تھا اور درمیان میں بات آ گئی. یہ سفر جاری ہوا اور جاری رہتے ہوئے پھر ایک فیلڈ بازوں میں خود فیلڈ مارشل صاحب نے نیا بلدیاتی انتخاب، بلدیاتی نظام، جس کو بنیادی جمہوریتوں کا نظام کہا گیا، وہ انٹروڈیوس کرایا. اور پاکستان کے طول و عرض کے اندر دونوں بازوؤں کے اندر 80,000 بیسک ڈیموکریسی کے نتیجے میں کونسلر منتخب ہوئے. یہ نظام اگر اس کو آپ اس کے خد و خال کو دیکھیں گے، اور اگر اس میں سے ایوب خان اور ایوب خان کے عزائم اور ایوب خان کی شدید ترین خواہش اقتدار سے چمٹے رہنے کی، عقل کل اور مطلق کل بن جانے کی کو اگر مائنس کر دیں تو یہ نظام اتنا برا بھی نہیں تھا. لیکن اس نظام کو 80,000 بیسک ڈیموکریسی کے نتیجے میں منتخب ہونے والوں کو انہوں نے اپنے سیاسی عزائم کی بھیٹ چڑھا دیا. اور جو اس ملک کے اندر جو کچھ بہتری کی نمو پڑی تھی، جو آثار نمودار ہوئے تھے، مقامی مسائل مقامی سطح پر حل ہونا شروع ہوئے تھے، سڑکیں، سولنگ اور سینیٹیشن ٹھیک ہونی شروع ہوئی تھی، اس کو انہوں نے بالکل اپنے خواہش کے بھیٹ چڑھا دیا اور کہا کہ یہ 80,000 لوگوں پر مشتمل حلقہ ایک الیکٹورل کالج ہے اور یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا انتخاب کریں. جب پریزیڈنٹ پاکستان کا انتخاب ان کے ذریعے سے ہوا تو اس نظام کی قلعی کھل گئی، اور وہ قلعی ایسے کھلی کہ ڈپٹی کمشنروں، ایس ایچ اوز، تحصیلداروں، اسسٹنٹ کمشنروں، ذیلداروں، ڈپٹی کلکٹر اور ذیلدار ایس ڈی او انہار کو پیچھے لگایا کہ ہانک کر لاؤ، چھانٹ چھانٹ کر لاؤ، پکڑ پکڑ کر لاؤ اور صدارتی انتخابات کے اندر ان کونسلروں کے ووٹ ڈلواؤ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 80,000 لوگوں کو اتنی بڑی مشینری کے ذریعے سے قابو کرنا کون سا مشکل کام تھا. چنانچہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف پہلے ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا اور بالآخر ہانک ہانک کر کونسلروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لا کر ایوب خان کے بیلٹ باکس کے اندر ووٹ ڈلوائے. کراچی ایک شہری علاقہ تھا، تمدن کا آئینہ دار تھا، سویلائزیشن تھی باقی ملک کے مقابلے میں. وہاں کے کونسلروں کو تھانے داروں کے ذریعے سے ہانکا نہیں جا سکا، تو بس وہاں پر محترمہ فاطمہ جناح نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. اور یہ دوسرا نقطہ تھا کہ جب ملٹری ڈکٹیٹر نے یہ طے کر لیا کہ اس شہر کے اندر کسی صورت میں پاکستان کا کیپٹل نہیں ہونا چاہیے، یہ شہر آزادیوں کا، باشعور لوگوں کا شہر، بس اس نظام کے کھوکھلا پن نے اس پر مہر لگا دی اور یہ طے کر دیا کہ اپوزیشن نے اسی دن سے یہ تہیہ کر لیا، یہ طے کر لیا کہ اس ملک میں آئندہ انتخاب اس طریقے سے ممکن نہیں ہے کہ شفاف ہو سکیں، منصفانہ ہو سکیں. اور انہوں نے اسی دن سے 1 مین 1 ووٹ اور بالغ رائے دہی کی بنیاد کا مطالبہ شروع کر دیا. اور پھر اس ملک میں ایجیٹیشن ہوا
اور ایجیٹیشن کے ذریعے سے ایوب خان کو رخصت ہونا پڑا، اور ایوب صاحب کے ساتھ ہی بلدیاتی نظام کو بھی لپیٹ دیا گیا، ایک نیا ڈکٹیٹر آ گیا۔ اس نئے ڈکٹیٹر نے جو کچھ کیا وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ پھر ہمارے ملک کے اندر عام انتخاب ہوئے، عام انتخابات، پہلا عام انتخاب ہوا جو ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر تھا، ایک فرد اور ایک ووٹ کی بنیاد پر تھا، لیکن اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلا۔ اس لیے بھیانک نہیں نکلا کہ اس طریقے سے ووٹ کیوں ڈلوائے گئے، بلکہ اس لیے بھیانک نکلا کہ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا۔ ایک اکثریتی پارٹی کو اقتدار منتقل کرنے کے بجائے ایک بہت چھوٹی، اس میری بات کو یاد رکھیے گا، بہت چھوٹی اور قلیل پارٹی کو طاقت کے زور پر انتقال اقتدار کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گئے۔ ملک دو لخت ہو گیا، اور پاکستان میں پہلے عبوری صدر، پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد عبوری صدر، اور اس کے بعد پرائم منسٹر۔ 7 سال ایمرجنسی، مارشل لا اٹھا ہے یا مارشل لا نہیں اٹھا، کسی کو اس کی خبر نہ ہو سکی، اس لیے کہ بیہیویئر میں، کنڈکٹ میں، قانون کی حکمرانی کے خلاف اخلاقیات کو پامال کرتے ہوئے، سیاسی آزادیوں پر قدغن لگاتے ہوئے، ان میں اور سابق مارشل لا حکمرانوں میں رتی بھر فرق نہیں تھا، بلکہ کسی قدر فاشزم کو زیادہ ترقی دی گئی اور اس کو ریوارڈ دیا گیا۔ لیکن میرے موضوع سے اس کا موضوع سے منسلک اس لیے ہے کہ 7 سال تک جمہوریت کے چیمپئن نے اس ملک میں بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے۔ ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے سے، اپنے جیالوں کے ذریعے سے، اپنے پارٹی کے چیئرمینز کے ذریعے سے بلدیاتی نظام کو چلانے کی کوشش کی گئی۔ جب وہ رخصت ہوئے تو پھر ایک نیا نظام آ گیا، اور وہ نیا نظام جو تھا وہ کوئی کہتا ہے اسلامی نظام، کوئی کہتا ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ، اور کوئی کہتا ہے کچھ اور کوئی کہتا ہے کچھ اور۔ ان سب کا ملغوبہ تھا ایک جرنیلی نظام۔ بلدیاتی نظام کے ساتھ 2 نقطوں کو ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں تمام سول گورنمنٹس نے جو عوام کے نام پر آتی ہیں، عوامی حکومت کے نام پر آتی ہیں، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آتی ہیں، انہوں نے کبھی بھی بلدیاتی انتخابات کو دل اور دماغ سے قبول نہیں کیا۔ کسی بھی ایک سول گورنمنٹ نے بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کو دل اور دماغ سے قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے بادل نخواستہ قبول کیا ان کا ذکر بھی میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں، لیکن جنرل محمد ضیاء الحق نے 90 دن کا وعدہ توڑ کر پھر اسی طرز کو اپنایا، اسی راستے کو اپنایا جو جنرل محمد ایوب خان نے اپنایا تھا، اور انہوں نے 79 کا بلدیاتی ایکٹ نافذ کیا اور بلدیاتی ادارے وجود میں آ گئے۔ حلف نامہ تو یہ لیتے ہیں ملٹری ڈکٹیٹر کہ آپ جب نومینیشن پیپر داخل کرتے ہیں کہ میں کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوں، میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر جب وہ بلدیاتی اداروں کے فنڈز بلدیاتی نمائندگان کو اپنے حق کے لیے، یعنی کہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ذاتی کرسی کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ اس سارے سبق کو بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو سیاست میں بھی ملوث کرتے ہیں، ان کی کرپشن کے اوپر چشم پوشی بھی کرتے ہیں، اور ان کے اختیارات کے غلط استعمال کے اوپر پروونشل اور نیشنل ادارے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی بجائے اس سے چشم پوشی بھی کرتے ہیں۔ یہی حال اس دور میں ہوا، لیکن کسی نہ کسی قدر عوامی مسائل، مقامی مسائل، گاؤں کے مسائل اور چھوٹے شہروں کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن ضیاء الحق محترم نے بھی پھر بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی نظام کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ پھر وہ رخصت ہو گئے تو پھر نئی ایک گورنمنٹ آئی، اور نئی گورنمنٹ نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ
اس نے بلدیاتی انتخابات کرانے سے اجتناب کیا اپنے والد صاحب کی طرح، اور پھر اگلی گورنمنٹ آئی اور اگلی گورنمنٹ آئی۔ اس میں مختصراً میں بتا دوں کہ مسٹر نواز شریف کی سیکنڈ گورنمنٹ کے اندر بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے متوجہ ہوئے 98 کے اندر غالباً، اگر مجھے سن ٹھیک یاد ہے۔ پاکستان کے سب سے بدنام زمانہ، بدترین ریگنگ اور سب سے زیادہ ہر سطح کے اوپر دھاندلی کو انٹروڈیوس کرایا۔ حلقہ بندی ہو، ووٹر لسٹ ہو، کوئی اور چیز ہو، ان سب بدترین دھاندلیوں کے نتیجے کے اندر ایک وجود میں آنے والا ادارہ بلدیاتی ادارہ تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے اختیارات نہیں دیے۔ جب یہی پارٹیاں فیڈریشن میں بات کرتی ہیں تو صوبائی حقوق کی بات کرتی ہیں، جب یہی پارٹیاں مرکز کے اندر بات کرتی ہیں تو صوبوں کی محرومیوں کی بات کرتی ہیں، لیکن جب ان پارٹیوں کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو یہ پروونسز کے اندر بیٹھ کر ضلعوں کو اور ڈویژنوں کو اختیارات دینے سے انکاری ہو جاتی ہیں، پھر یہ فنڈز کی منصفانہ تقسیم کے اصول کو بھول جاتی ہیں، پھر یہ NFC ایوارڈ وہاں تو یاد ہوتا ہے لیکن اپنے پروونس میں آ کر یہ NFC ایوارڈ کو بھول جاتے ہیں۔ یہی حال مسلم لیگ کی حکومت نے بھی کیا۔ خیر بالآخر پھر جنرل مشرف صاحب آ گئے اور مشرف صاحب نے پھر اس تاریخ کو دوبارہ دہرایا اور ضیاء الحق صاحب اور ایوب خان کے سسٹم کو مکس کر کے ایک نیا ملغوبہ تیار کر کے، جس کو کہا کہ ضلعی حکومتوں کا نظام ہے اور بیوروکریسی کے اختیارات کو توڑنے کا نظام ہے، کولونیل دور کو توڑنے کا نظام ہے، اس کا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا۔ اس کو سن 2000 کا بلدیاتی ایکٹ کہتے ہیں۔ پھر ایک ازرہ تفنن واقعہ میں سنا دوں کہ روح افزا کی بوتل کے اوپر اگر شراب کا لیبل لگا دیا جائے تو وہ شراب نہیں بنتی، بالکل اسی طریقے سے اگر شراب کی بوتل کے اوپر روح افزا کا لیبل لگا دیا جائے تو روح افزا نہیں بنتا۔ ملتان کے اندر انتخاب ہوا، جیسے پورے ملک میں انتخاب ہوا، اور اس کی افتتاحی تقریب کے اندر میں موجود تھا، تو ہمارے فرسٹ ڈسٹرکٹ ناظم، اس نظام کے فرسٹ ڈسٹرکٹ ناظم، کالونیل دور کی پیداوار، کالونیل دور کے ساختہ پرداختہ صاحب بہادر وہ ناظم منتخب ہوئے، اور جب وہ اپنا اوتھ اٹھانے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے اسپیچ بہت خوبصورت سوفسٹیکیٹڈ اچھے تلفظ کے ساتھ انگریزی زبان میں کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سامعین اور حاضرین کے اوپر انگریزی کی دھاک بٹھانے کی کوشش کی۔ اور اس سپیچ کا نقطہ نیوکلس یہ تھا کہ آج کولونیل دور کا حقیقی طور پر آج خاتمہ ہوا ہے، آج امپیریلزم کا 47 میں خاتمہ نہیں ہوا تھا بلکہ 2000 میں خاتمہ ہوا ہے۔ آج ڈپٹی کمشنر اور سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس اور دیگر محکموں کی بیوروکریسی کی ریڑھ کی ہڈی آج توڑی گئی ہے۔ پھر جب ہم چائے کے تقریب میں بیٹھے تو بالکل اتفاق کہہ لیجئے کہ ان کی کرسی اور میری کرسی میز کے آمنے سامنے تھی، تو میں نے پھر ان کو کہا کہ لارڈ صاحب، مائی لارڈ، آج تو آپ نے واقعی کالونیل دور کا خاتمہ کالونیل نظام، کالونیل زبان اور کالونیل لباس کے ذریعے سے بخوبی نبھایا ہے۔ واللہ یہ کریکٹر آپ ہی نبھا سکتے تھے، کوئی اور نہیں نبھا سکتا تھا۔ لیکن وہ بڑے شرمندہ ہو گئے، خفیف سی شاطرانہ مسکراہٹ کے ذریعے سے انہوں نے اپنی اس کیفیت کو دبایا۔ لیکن میں نے یہ بات بتائی اس لیے کہ یس، کالونیل دور کے نظام کے اوپر یہ ایک ضرب کاری تھی، لیکن انگریز کے چاہنے والے، انگریز کے ماننے والے، انگریز کے پرستار اگر ان سیٹوں پر بیٹھیں گے تو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کے اندر، ہاں یہ کالے انگریز ہیں، یہ کاٹھے انگریز ہیں، یہ دیسی انگریز ہیں، یہ کاٹھے انگریز، یہ کالے انگریز، یہ دیسی انگریز حقیقی طور پر ان گورے چٹے انگریزوں کا بدل نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کا بدترین
ترین بدل ہیں، اس لیے کہ یہ ان کو کاپی کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ جو استحصال کرتے ہیں، یہ انگریز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انگریز اس کے اندر شکست کھاتے ہیں اور یہ دیسی انگریز جیتتے ہیں۔ پھر یہ جو سسٹم رائج ہوا، لیکن بہرحال ایک امید کی کرن تھی کہ اچھا ان لوگوں کے ذریعے سے کل اچھے لوگ آ جائیں گے، آج برے لوگ ہیں۔ واقعی بیوروکریسی کے اوپر ایک ضرب لگی اور ایک نظام ہے، لیکن اسی جنرل مشرف نے اسی تاریخ کو دہرایا، اور اس تاریخ کو کیسے دہرایا کہ جب حلف نامہ دیا گیا، نامینیشن پیپر دیا گیا، سیکروٹنی کا عمل آیا کہ نہیں جناب ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا تو کسی جماعت سے تعلق نہیں۔ پھر وہی جنرل مشرف نے تحصیل ناظموں، یونین کونسل کے ناظموں، ضلع ناظموں کو اپنی پارٹی کے اندر بدلنے کی کوشش کی، اور اپنے اقتدار کے استحکام اور دوام کے لیے ان کو استعمال کیا، اور مقامی وسائل کو اس کے اندر استعمال کیا۔ اور جس ضلع ناظم اور تحصیل ناظم نے ان کے اشارہ ابرو کو نہ سمجھا، تو انہوں نے 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کی آبادی کا حقہ پانی بند کر دیا، فنڈز کی ترسیل روک دی، جس سے اس معاشرے کے اندر یہ بات ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گئی کہ نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، البتہ لاٹ صاحب کی جو خواہش ہے اسی کا نام نظام ہے۔ اور پھر بالآخر مشرف نے جو آئین کے اندر اس کے لیے مدت مقرر کی تھی، وہ جب مدت پوری ہوئی تو پھر نئے سویلین تالے آزماؤں نے، جن کے اندر ہر رنگ اور نسل کے لوگ موجود ہیں، جن کے اندر وہ پرانی شراب والے بھی، نواز شریف اینڈ کمپنی بھی، جن کے اندر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی، اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی سبجیکٹ قرار پایا، اور پھر اس کے اندر تبدیلی کا سرخیل، جھوٹوں کا سرخیل، فراڈیوں کا سرخیل، مسٹر عمران خان بھی، جس نے قوم کو ہر طریقے سے جھوٹ اور بلف کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو مسحور کرنے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے اس کے اندر اتنی ترامیم کر دیں کہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ بلدیاتی نظام ہے کیا، اس کو ہونا کیا چاہیے، اور اس کے خد و خال کیا ہیں۔ سب نے اس کو اپنی خواہشات کا تختہ مشق بنایا۔ اب موجودہ گورنمنٹ نے پھر اسی کے تحت 3 دفعہ اعلانات کرنے کے باوجود ایک نیا نظام انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اس نئے نظام کے خد و خال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ نیا نظام کیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا اس کے اندر کیا راستہ ہے۔ انہوں نے جو نیا نظام انٹروڈیوس کرایا ہے، اس میں پنجاب کی سماجی اور معاشی ترقی کو حاصل کرنا اپنا ہدف بتایا ہے، اختیارات کو نچلی سطح پر منتقلی اور شہروں کو برابری کی سطح پر اقتصادی ترقی، یہ امپورٹنٹ بات ہے بشرطے کہ اس کے اوپر عمل ہو، کہ برابری کی سطح پر اقتصادی ترقی کے انجن کے طور پر تسلیم کرنا۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر 20 اور 30% بھی عمل ہو گیا تو شہروں کے درمیان تفاوت کو کم کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ایک ارتقائی طریقہ، اس میں انہوں نے PLGA کی نمایاں خصوصیات جو بتائی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے 9 میٹروپولیٹن کارپوریشنز بنائی ہیں 5 بڑے شہروں کے اندر، لاہور، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالہ اور راولپنڈی، اور 4 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز، سرگودا، بہاولپور، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، 14 نئی میونسپل کارپوریشنز، 23 سے بڑھتے ہوئے شہروں کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ دیا ہے۔ ان کے اندر شیخ پورہ، فیروز والا، جنگ، اکاڑا، رحیم یار خان، قصور، بورے والا، چنیوٹ، حافظ آباد، کاموکی، مظفر گڑھ، جہلم، مرید کی اور صادق آباد ہیں۔ 324 میونسپل کمیٹیاں، 20,000 سے 2.5 لاکھ کے درمیان تمام شہر میونسپل کمیٹی کا درجہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح یونین کونسلز کو بحال کر دیا گیا ہے، اور یونین کونسلز کو کہا کہ یہ بنیادی یونٹ ہوگا، اس کو مالی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ان کو پہلے طے کر دیا گیا ہے کہ 11 لاکھ روپے جو ہے پر منتھ تو ہر صورت دیا جائے گا، اور اس کا PFC کا 55 ارب روپیہ جو ہے یونین کونسلز کے لیے انہوں نے فکس کیا ہے۔ اس طرح دیہی سطح پر دیہی علاقہ میں تحصیل کونسلیں،
पंजाब के देही इलाकों के लिए म्यूनसिपल कामों को अंजाम देने के लिए तहसील कौंसिलों को बहाल कर दिया गया है। यूसी के वाइस चेयरमैन मुतल्लका तहसील कौंसिल के मेंबर्स होंगे। पंजाब के 5 बड़े शहरों में टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल कर दिया गया है, जिसके अंदर फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, रावलपिंडी में टाउन कौंसल्स होंगी, ताकि शहर में बुनियादी बल्दियाती खिदमात की बराबरी की सतह को यकीनी बनाया जा सके। ये गुड साइन है, लेकिन बशर्ते के अमल दरामद और यूसी वाइस चेयरमैन मुतल्लिका टाउन कौंसल्स के मेंबर होंगे। सूबाई महकमे के ज़िली सतह के LGs को यानी लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल कर दिए गए, जिसमें प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग, खेल, ट्रांसपोर्ट, सिविल डिफेंस, पब्लिक हेल्थ, आर्ट्स एंड कल्चर, सियाहत। इस तरह मजबूत चेक एंड बैलेंस के सिस्टम के लिए पार्लिमानी जमहूरियत की रिवायत के मुताबिक मौसर जमहूरी तर्ज के लिए चेक एंड बैलेंस का एक ढांचा मुरतब किया गया है। लोकल गवर्नमेंट के पहले 2 सालों में जनरल रेवेन्यू का जो GRR महसूलात का 26%, ये एक्ट में तय कर दिया गया 26%, और तीसरे साल के बाद GRR का 28% मकामी हुकूमतों को बराह रास्त मुंतकिल होगा। उसमें किसी बजट और बजट साजी और बजट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह 10% ख़वातीन, नौजवानों को बाअख्तियार बनाने का कोटा और लोकल गवर्नमेंट की इंतज़ामी खुद मुख्तारी के लिए उनके अलग से ऑफिसर्स की तकर्रुरी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल फोरम है और लोकल गवर्नमेंट की सरबराह काबीना तश्कील देंगे। 1/3 हिस्सा टेक्नोक्रेट्स पर होगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट कमीशन होगा जो तमाम मामलात को निपटाएगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल होगा जो इन सब चीज़ों को निपटाएगा। इसका मैं ज़ाहिर है मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हर हेड के ऊपर आपकी आगाही कर सकूं। हमारी कोशिश होगी कि हम ज़िलों के अंदर इसकी आगाही के इंशाअल्लाह ताला वर्कशॉप्स करेंगे। अब बताना सिर्फ मकसूद ये है, मेरा वक्त बिल्कुल करीब आ गया कि जमात इस्लामी क्या करे। जमात इस्लामी के लिए बल्दियात के अलावा कोई रास्ता नहीं है, जहन में रखिएगा। मैं अदब से नाज़िम तरबियतगार ज़िम्मेदारान से माफ़ी चाहते हुए कि पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत, पार्लिमान की कामयाबी, पार्लिमान के निज़ाम इंतखाबात में भी कामयाबी की ज़मानत या जीना या रास्ता या लाइन एक ही है, और वो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर मौसर हिस्सा लेना है। मैंने लफ्ज़ को तब्दील किया है, मौसर कामयाबी की बजाय मौसर हिस्सा लेना है। बल्दियाती इलेक्शन धड़ों की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर, मोहल्ले की बुनियाद पर और शख्सियत की बुनियाद पर होते हैं, और इन सब चीज़ों के अंदर आप पेनिट्रेट जितना कर लेंगे, जितना हिस्सा ले लेंगे, वो एक धड़ा वजूद में आ जाए। मैं पहले भी ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक प्रोविंशियल हल्का है, PP का हल्का है, उसके अंदर 10 यूनियन काउंसिल्स हैं। 10 यूनियन काउंसिल्स के अंदर हमारे अगर 100 उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं, काउंसलर की सतह के, चेयरमैन की सतह के, वाइस चेयरमैन की सतह पे 100 उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं, और अगर वो 100 उम्मीदवार मौसर तरीके से हिस्सा लें, तो एक फ़र्द, किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि एक फ़र्द की पॉकेट के अंदर, एक फ़र्द की मुट्ठी के अंदर, या एक फ़र्द के दस्तरस के अंदर, या एक फ़र्द के ज़ेरे असर 100 वोट वजूद में ना आ जाएं। ये मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई ख्वाहिशात की दुनिया आबाद नहीं कर रहा, मैं रोशन ख्याली की दुनिया आबाद नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर 100 को आप 100 से ज़रब दें तो आप बताएंगे प्रोफेसर साहब कितने बंदे बनते हैं? 10,000। तो ये 100 बंदे 10,000 वोट अपने प्रोविंशियल उम्मीदवार की बॉक्स तक ले जाने का ट्रैक बनते हैं, वजूद में आते हैं, और इसके लिए गैर मामूली मेहनत और गैर मामूली जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 100 बंदों का हिस्सा लेना, मौसर हिस्सा लेना शर्त। नंबर 2, इसी तरीके से एक सूबाई असम्बली के हल्के के अंदर, जिसके लिए मैंने एक हलफनामा भी बनाया है, कुछ तरीका भी बनाया है, सूबाई शूरा ने, हमारी ने तो उसकी मंजूरी भी दे दी, हम राइज कर देंगे, फिर हम उसको सेंटर से भी इंशाअल्लाह शेयर करेंगे,
کہ ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے کے اندر 500 افراد، ارکان، امیدواران، کارکنان، جے آئی یوتھ، برادر تنظیمیں، خواتین، الخدمت، سو اینڈ سو، یہ سب مل کر 500 ورکرز کی رجسٹریشن کریں، 500 حامیوں کی رجسٹریشن کریں، ان کا نام، ولدیت، کانٹیکٹ نمبر، ووٹ نمبر، بلاک کوڈ نمبر، A to Z سارے قوائف ان کے پاس موجود ہوں۔ آپ 10 سے شروع کر لیجئے، 20 سے شروع کر لیجئے، 50 بنائیے، 60 بنائیے، پھر 100، 500، اور امیدوار جماعت اسلامی، اس کی آرگنائزیشنز، اس کی تنظیم، اور جمع امیدوار وہ نہیں ہاں جتھا سڈے سو میں آوے سا، میں نو حکم کرو گے میں تعمیل کراں گا، نہیں۔ اگر وہ لیڈر ہے، گروپ لیڈر ہے، ابھی میں آپ کو پھر ایک لطیفہ سنا دوں جو مبنی بر حقیقت ہے۔ میں ایک ضلع میں ساؤتھ پنجاب کے ایک ضلع کے اجلاس، سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں گیا، اور میں نے وہاں پر امیدواران بھی بلائے ہوئے تھے اس ضلع کے، ان سے کہا کہ نیکسٹ ویک 5 تاریخ کو، پھر 7 تاریخ کو، پھر 8 تاریخ کو، میں نے کہا آپ اپنے گروپ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائیں گے صوبائی دفتر میں، میں آپ کی چائے سے تواضع کروں گا، آپ کے گروپ سے ملاقات کروں گا۔ تو وہ تو اپنے سر کھجانے لگے، داڑھی کھجانے لگے امیدوار صاحب۔ میں نے فیس ریڈنگ کر لی، یہی کام تو کرتے ہیں، نہ تجارت کرنے کے لائق چھوڑا آپ نے، نہ ذمہ دارہ کرنے کے لائق چھوڑا، نہ کچھ اور، یہی کام تو کرتے ہیں، اگر یہ کام بھی نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا اضطراب اور پریشانی ہے؟ نہیں کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ مضطرب ہیں؟ کہنے لگا میرا تو کوئی گروپ نہیں ہے، ہم 2-3 بندے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کے کون سے گروپ کے لیڈر ہیں؟ جو 10 سال سے اپنے نام کے ساتھ لاحقہ صاحب کا مستقل لگایا گیا گروپ لیڈر، پی حلقہ فلاں، کس بات کے گروپ لیڈر ہیں آپ؟ تو میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، آپ میں بھی کئی چہرے بیٹھے ہیں کہ میں نے آپ سے بھی ملنا ہے، اور مرکز کو بھی میں نے گروپ لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرے، تنظیم اس کو سپورٹ کرے، برادر تنظیم اس کو سپورٹ کریں۔ یہاں پر تانگے کے پیچھے گھوڑا باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے، گروپ لیڈر کو پتہ نہیں ہے، امیدوار بننے کے بعد میں امیدوار صاحب احسان کر رہے ہیں۔ بھئی احسان ہی کیا ہے تو ذرا پورا کیجئے نا، احسان کیا ہے اگر چلیے مان لیا احسان کیا ہے تو ذرا اس کو سلیقے سے کیجئے، ایسا احسان کیجئے جس کی ریبیٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دے، جس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ کے اندر یہ ہو کہ یہ ٹوٹل پورا کر رہا ہے، یہ دھوکہ یا خدا نہ خواستہ خاکم بدان دھوکہ دے رہا ہے، یا غفلت اور سستی کر رہا ہے، تو وہ احسان تو واپس میرے منہ پر مارا جائے گا۔ اس لیے اپنی اس ڈیوٹی کو گروپ لیڈر صاحب، اب یہ گروپ لیڈر جماعت اسلامی، اس کی آرگنائزیشن ساری حرار کی مل کے 500 لوگوں سے اس بات کا حلف لیں۔ بالکل آخری بات کی طرف جا رہا ہوں، کیا حلف لیں؟ حلقہ کوئی بھی ہو، امیدوار کوئی بھی ہو، میرے ساتھ کہیں نا، حلقہ کوئی بھی ہو، امیدوار کوئی بھی ہو، ووٹ ترازو کا، پبلسٹی ہو یا نہ ہو، اشتہار لگیں یا نہ لگیں، کہیں نا اشتہار لگیں یا نہ لگیں، جلسہ ہو یا نہ ہو، جلسہ ہو یا نہ ہو، دور دور تک کوئی نشان نظر نہ آتا ہو یہاں جماعت اسلامی ہے، دور دور تک کوئی نشان نظر نہ آتا ہو یہاں جماعت اسلامی ہے۔ پولنگ ڈے آ گیا، پولنگ اسٹیشن کے باہر کیمپ ہو یا نہ ہو، کہیں پولنگ اسٹیشن کے بعد کیمپ ہو یا نہ ہو، اندر پولنگ ایجنٹ ہو یا نہ ہو، مجھے سواری ملے یا نہ ملے، مجھے روٹی ملے یا نہ ملے، میں 20 ووٹ اپنی سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی، رکشہ، تانگے کے ریڑھی کے اوپر 20 ووٹ باکس میں ڈلواؤں گا۔ 20 تو یہ کتنے ہوئے؟ 20 ضرب 500 جی، اور وہ کتنے ہوئے؟ کل کتنے ہو گئے؟ تو یہ 20,000 جماعت اسلامی پاکستان نے تو 50 لاکھ ووٹر کا ہدف استعمال کیا ہے، ایک ٹیڈی پیسہ خرچ کیے بغیر
20,000 ووٹ آپ کے باکسز سے ہر حلقے سے نکلیں گے. تو دھاندلی کرنے والے وہ لوگ جن کو کہتے ہیں کہ وہ آگے کرتے ہیں وہ پیچھے کرتے ہیں، وہ لوگ یا کوئی اور لوگ یا سرمایہ دار جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سرمایہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، سرمایہ کا مقابلہ، ٹی وی کا مقابلہ، چینلز کا مقابلہ، سوشل میڈیا کا مقابلہ، ہر طاقت کا مقابلہ حضرت انسان کرتا ہے. حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی ہے، حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ زبان عطا کی ہے، اس کو یہ دماغ عطا کیا ہے، اس کو یہ قلم عطا کی ہے، اس کو دلائل کی دنیا اس کے لیے آباد کی ہے. اگر حضرت انسان 500 آدمی یہ طے کر لیں اور اس پر اللہ کو گواہ کر کے اوتھ دے دیں تو بغیر کسی خرچ کے، بغیر کسی جد و جہد کے 10,000 ووٹ آپ کے باکس سے نکلیں گے، اور ایسے نکلیں گے کہ جب گنتی ہوگی کہ وہاں کے پولنگ ایجنٹ، وہاں کے پریزائڈنگ آفیسر یہ کہیں گے یہ جن ڈال گئے ہیں، فرشتے ڈال گئے ہیں، بھوت ڈال گئے ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں، ہم نے تو شہر میں اس جماعت اسلامی کا نام بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن باکس سے ووٹ برآمد ہو رہے ہیں. سرمایہ کا، طاقت کا، جاہ و حشمت کا، اقتدار کا، باطل قوتوں کا اگر مقابلہ کر سکتا ہے تو میرا کارکن کر سکتا ہے. مگر کون سا کارکن؟ جو عزم و حوصلے والا ہو. میں اجتماعات ارکان میں گیا، صحیح سا کو تو روٹی نہیں اپنی سارے دہڑے بھوکے بیٹھے رہ گئے، اور نہ مرادہ گھروں ٹفن بڑھواوے ہا دو بندے نے نال گھن من گیا آپ ہی کھاوے ہیں تو دوسرے کو کھواوے ہا. تو انتظار ہی بیٹھا رہ گئے. تو کیڑی شاید جماعت اسلامی دا کارکن؟ تم کس چیز کے جماعت اسلامی کے کارکن؟ تم تو جماعت اسلامی کے اوپر بوجھ ہو، اور ایسا بوجھ ہو جو لائبلٹی بنتی جا رہی ہے، ناروا لائبلٹی بنتی جا رہی ہے. تم سواری کا انتظار کرتے ہو، تم روٹی کا انتظار کرتے ہو، تم پیسوں کا انتظار کرتے ہو. تو میں یہ آپ کو خد و خال دے دیے، آپ کو روٹ دے دیا کہ ہر پروونشل حلقے کے اندر 100 امیدوار بلدیات کے آپ مؤثر حصہ لینے والے بنائیے. اور اگر اللہ کریم کے فضل ہو، تائید ہو، میں نے تو یونین کونسل کی بات کی، پروونشل حلقے کی بات کی. اب ذرا حقیقت کی دنیا میں واپس آتے ہیں، کیونکہ یہاں تو ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے بلدیاتی الیکشن لڑا بھی ہے اور جیتا بھی ہے. مجھے کہیں گے تم تو بڑی بڑی چھوڑتے ہو. میں نے کوشش کی، میں نے چھوڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. حقیقت سے نیچے، باٹم لائن سے بات. ایک ضلع کے اندر، اب میں بالکل نیچے آ کے بات کر رہا ہوں، نیچے بالکل، ایک ضلع کے اندر 100 منتخب لوگ، 100 منتخب، اس میں کونسلر ہے، وائس چیئرمین ہے، چیئرمین ہے، ٹاؤن ناظم ہے، جو بھی ہے، 100 منتخب. آپ 10,000 کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے ضلع کے اندر، تحصیل کے اندر کسی بات کو منوانے کے لیے، پروٹیسٹ کرتے ہیں. 10,000 بندے اکٹھے کرنے کے لیے آپ کو جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، کہ میں بھی کارکن ہوں، مجھے بھی پتا ہے کس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، کیا خرچ ہوتا ہے. اب 10,000 بندے جو مظاہرہ کرتے ہیں ان کا وزن ایک طرف، لیکن اگر 100 منتخب بندے امیر ضلع کی امبریلا کے نیچے ہوں گے اور وہ پریس کانفرنس کرے گا 100 کو پیچھے بٹھا کے، ان کا وزن ایک طرف، ان کا وزن 1,00,000 سے بھی زیادہ ہوگا. اس لیے کہ جس زمانے میں، جس وقت میں، جس نظام میں آپ سانس لیتے ہیں، اس کے تقاضے یہی ہے کہ یہاں پر گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. تو آپ تولنے پر لگے ہوئے ہیں، گنتی کی طرف تشریف لے آئیے، گننے کی طرف واپس آ جائیے. اور یہ گنتی دراصل آپ کو اعتماد بھی بخشتی ہے، آپ کو حوصلہ بھی بخشتی ہے، آپ کی منزل بھی قریب کرتی ہے. اور انشاءاللہ العزیز جماعت اسلامی اس ملک میں اسی طرح ترقی کرے گی کہ بلدیاتی اداروں میں ہمارے منتخب ہونے والے لوگ اعلیٰ انتظامی صلاحیت، امانت اور دیانت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر یہ بات پیوست کر دیں گے کہ ان سے اچھا گڈ گورننس اور اچھا ایڈمنسٹریٹر اور عوام کا بحقہ کوئی نہیں. کراچی کی بھی یہ تاریخ ہے، اور استنبول کی بھی یہ تاریخ ہے، اور تہران کی بھی یہ تاریخ ہے
کہ یہیں سے ان کی نیشنل لیڈرشپ نے نمو پائی، جلا بخشی، اور ملک کے اندر اپنے اس نظریے کی بنیاد کے اوپر اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ میں نے 5 منٹ صرف اس لیے بچائے ہیں کہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اوپر ہو گئے ہیں، میں تو سوا 12